علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. عبدالوہاب آپ کے ساتھ. دوستو حسب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 148 to 157 یا 58 تک میں نے مطالعہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. واقعہ بہت دلچسپ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا سامری. تو سامری نے ایک ساتھی انسان تھا، تو زیورات کو ملا کر کے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کو ایسا شیپ دیا کہ جب بچڑے کے پیٹ میں کا گزر ہوتا تھا تو اس میں سے ایک بیل کی آواز آتی تھی، خوار خوار. سامنے نظر آ رہا ہے اجلن جسد لہو خوار، خوار کی آواز آتی تھی جو سامنے نظر آ رہا ہے. تو واقعہ بہت دلچسپ ہے، بس سننے سے تعلق رکھتا ہے. توجہ کے ساتھ سنیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اس لیے کہ قرآن کا پیغام عام لوگوں کے سامنے سنانا پہنچانا بہت ضروری ہے. آئیے میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے اور نہ کوئی راہ دکھاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے. اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ گمراہی میں پڑ گئے تھے تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ رنج اور غصہ میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا تو اس نے کہا تم نے میرے بعد میری بہت بری جانشینی کی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر لی؟ اور اس نے تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالے. پس تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھ کو ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر. موسیٰ نے کہا اے میرے رب معاف کر دے مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آئیے تفسیر دیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کے گروہ میں اس وقت سامری نام کا ایک بہت شاطر آدمی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں چھوڑ کر پہاڑ پر چلے گئے تو اس نے لوگوں کو بکایا. اس نے لوگوں سے زیورات لے کر ان کو بچڑے کی صورت میں ڈھال دی. بتگری کے قدیم مصری فن کے مطابق بچڑے کی یہ مورت اس طرح بنائی گئی تھی کہ جب اس کے اندر سے ہوا گزرے تو اس کے منہ سے خوار بیل کی ڈکار کی سی آواز آئے. لوگ عام طور پر عجوبہ پسند ہوتے ہیں، چنانچہ اتنی سی بات پر بہت سے لوگ شبہ میں پڑ گئے اور اس کے بارے میں خدائی تصور قائم کر لیا. ایک ساتھی آدمی نے کچھ عوامی باتیں کر کے بھیڑ اپنی گرد جمع کر لی. اس کا زور اتنا بڑھا کہ حضرت ہارون اور اغلباً ان کے چند ساتھیوں
اور ان کے چند ساتھیوں کے سوا کوئی کھلم کھلا احتجاج کرنے والا بھی نہ نکلا۔ ظاہر ہے کہ جس عوامی طوفان میں پیغمبر کے نائب کی آواز دب جائے وہاں کیسے کوئی بولنے کی جرت کر سکتا ہے۔ عوام کا ذوق ہر زمانے میں یہی رہا ہے، غور سے سنیں گے، عوام کا ذوق ہر زمانے میں یہی رہا ہے اور آج بھی وہ پوری طرح موجود ہے۔ آج بھی ایک ہوشیار آدمی اپنی تقریروں اور تحریروں سے کسی نہ کسی خوار پر لوگوں کی بھیڑ جمع کر لیتا ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس چیز کے گرد وہ جمع ہو رہے ہیں وہ محض ایک تماشا ہے، نہ کہ فی الواقع کوئی حقیقت۔ کوئی سنجیدہ آدمی اگر اس تماشے کی حقیقت کو کھولتا ہے تو اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے درمیان حضرت ہارون کا ہوا۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل مشرکانہ فعل میں مشغول ہیں تو ان کو گمان ہوا کہ حضرت ہارون نے اصلاح کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے، چنانچہ غصہ میں انہیں پکڑ لیا۔ مگر جیسے ہی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش میں کوئی کمی نہ کی تھی تو ان کے بیان کے بعد فوراً رک گئے اور اپنے لیے اور حضرت ہارون کے لیے خدا سے دعا کرنے لگے۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں بڑی سے بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے، مگر معاملہ کی وضاحت کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو غلط فہمی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے تلاوت دیکھیں۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بچڑا بنانے کو یہاں افطرا یعنی جھوٹ باندھنا کہا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ باطل کام حق کے نام پر کیا تھا۔ انہوں نے اپنا یہ کام خدا کے دین کا انکار کر کے نہیں کیا تھا بلکہ خدا کے دین کو مانتے ہوئے کیا تھا۔ اپنی اس بے دینی کو وہ دینی الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ مشرکین کے عام عقیدہ کی طرح وہ کہتے تھے کہ خدا ان کی گھڑی ہوئی مورت میں حلول کر کے آیا ہے، اس لیے اس کی عبادت خود خدا کی عبادت کے ہم مانا ہے۔ حتیٰ کہ اس فعل کے لیڈر سامری نے اس کے حق میں کشف و کرامات کی دلیل بھی تلاش کر لی۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور میں نے ان کے گھوڑے کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی ہے اور ایک بچڑا بنا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی تو مقدس مٹی کی برکت سے وہ بچڑا بولنے لگا۔ گویا سامری اور اس کے ساتھی خدا کی طرف ایسی بات منسوب کر رہے تھے جو خدا نے خود نہیں بتائی تھی۔ اس قسم کی نسبت افطرا، خدا پر جھوٹ باندھنا ہے، خواہ وہ ایک صورت میں ہو یا دوسری صورت میں۔ کوئی حامل دین گروہ جب اس قسم کا افطرا کرتا ہے وہ بے دینی کی فعل کو دین کا نام دے دیتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مسلمانوں میں صلاحیت کر چکا ہے دوستو، غور سے سنیں گے۔ کوئی حامل دین گروہ سبھی لوگ حامل دین گروہ ہیں، یہاں تک کہ جو مزاروں وغیرہ پر جاتے رہتے ہیں۔ کوئی حامل دین گروہ جب اس قسم کا افطرا کرتا ہے وہ بے دینی کے فعل کو دین کا نام دے دیتا ہے تو یہ چیز خدا کے غضب کو شدید طور پر بھڑکا دیتی ہے۔ اس کے متعلق یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی ہی میں رسوا کن سزا دی جائے۔ بنی اسرائیل کی یہ دنیاوی سزا اس صورت میں آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ہر قبیلہ کے مخلص ذمہ داروں نے اپنے اپنے قبیلے کے ان افراد کو پکڑا جنہوں نے بچڑا بنانے کے اس کام میں حصہ لیا تھا اور اس فتنہ میں براہ راست شریک رہے تھے۔ اس کے بعد ہر قبیلہ کے افراد نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے قبیلہ کے مجرمین کو قتل کر دیا۔ اس دردناک انجام سے صرف وہ لوگ بچے جو اپنے اس فعل پر سخت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کی۔
بنی اسرائیل کے جرم پر خدا نے جس سزا کا فیصلہ کیا اس کا نفاذ خود ان کی اپنی تلواروں کے ذریعے کیا گیا۔ تاہم اس قسم کے فیصلہ کا نفاذ کبھی اغیار کی تلواروں کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اغیار کی تلواروں سے اس کا نفاذ اس وقت ہوتا ہے جبکہ سزا کے ساتھ رسوائی کو بھی شامل کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ گناہ پر توبہ یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد آدمی اپنے اس فعل پر شدید شرمندہ ہو۔ توبہ کی اصل حقیقت شرمندگی ہے۔ یہ شرمندگی اس بات کی ضمانت ہے کہ آدمی اپنے پورے وجود سے فیصلہ کرے کہ آئندہ وہ ایسا فعل نہ کرے گا۔ کوئی گناہ گار جب اس طرح شرمندگی کا اور آئندہ کے لیے پرہیز کے عزم کا ثبوت دے دیتا ہے تو گویا وہ دوبارہ ایمان لاتا ہے۔ دین کے دائرے سے نکل جانے کے بعد وہ دوبارہ خدا کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تو اس نے تختیاں اٹھائیں اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے۔ پھر جب ان کو زلزلہ نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ان کو ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی۔ کیا تو نے ہم کو ایسے کام پر ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے بیوقوفوں نے کیا؟ یہ سب تیری آزمائش ہے تو اس سے جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے، بس ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ نے کہا میں اپنا عذاب اسی پر ڈالتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو، پس میں اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بچڑا بنانے سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ اس کے اندر خدا پر وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان کو پہاڑ پر بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت کے مطابق بنی اسرائیل کے 70 نمائندہ افراد کو لے کر دوبارہ کوہ طور پر گئے۔ وہاں خدا نے گرج، چمک اور زلزلہ کے ذریعے ایسے حالات پیدا کیے جس سے بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر انابت اور خشیت پیدا ہو۔ چنانچہ اس کے بعد وہ خدا کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اجتماعی توبہ کی۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ تورات کے احکام پر سچائی کے ساتھ عمل کرے گا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا میں جس پر چاہتا ہوں اپنا عذاب ڈالتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا بحیثیت مجموعی اپنی پوری امت کے لیے تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے جواب میں واضح کر دیا کہ نجات اور کامیابی کوئی گروہی چیز نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ ہر فرد کے لیے اس کے ذاتی عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم ہوں، اگرچہ میں تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم ہوں، مگر جو شخص عمل صالح کا ثبوت نہ دے وہ میری پکڑ سے بچ نہیں سکتا، خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو۔ خدا کی کتاب ہدایت و رحمت ہوتی ہے، وہ دنیا کی زندگی میں آدمی کے لیے بہترین رہنما ہے۔
اور آخرت میں خدا کی رحمت کا یقینی ذریعہ، مگر خدا کی کتاب کا یہ فیصلہ صرف اس کو ملتا ہے جو ڈر رکھتا ہو، جس کو اندیشہ لگا ہوا ہو کہ معلوم نہیں خدا میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے طالب حق ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ کسی قسم کی نفسیاتی پیچیدگی میں مبتلا ہوئے بغیر اس کو پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد خدا ان کے خوف اور امید کا مرکز بن جاتا ہے، ان کا سب کچھ خدا کے لیے وقف ہو جاتا ہے، ان کا ڈر ان کے شعور بیدار کر دیتا ہے، ان کی نگاہ سے تمام مصنوعی پردے ہٹ جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے ظاہر ہونے والی نشانیوں کو پہچاننے میں وہ کبھی نہیں چوکتے، وہ اندیشہ کی نفسیات میں جیتے ہیں، نہ کہ قناعت کی نفسیات میں۔ آئیے تلاوت کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آخری آیت ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کے جو نبی امی ہے، امپورٹنٹ چیز بات یہاں سے ہو رہی ہے، جس کو وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے چیزیں پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے، وہ ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور قاعدے اتارتا ہے جو ان پر تھیں۔ پس جو لوگ ان پر اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ جتنے نبی آتے ہیں وہ سب ان کی اپنی قوم میں آتے ہیں۔ آخری رسول خدا کے منصوبہ کے مطابق بنی اسماعیل میں آنے والا تھا، اس لیے خدا نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ذریعے انہیں پہلے سے اس کی خبر دی۔ ان کی کتابوں میں کثرت سے ان کی پیشن گوئیاں بھی ابھی تک موجود ہیں۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ جب آخری رسول آئے تو وہ کسی بڑے فتنہ میں نہ پڑے اور بآسانی ان کو پہچان کر اس کے ساتھی بن جائیں۔ پیغمبر اسلام پڑھے لکھے نہ تھے، آپ امی رسول تھے۔ امیت یعنی جاہلیت، امیت کے ساتھ پیغمبری جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری اور انتہائی صورت میں جمع ہوئی، یہی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ معرفت خداوندی کا اظہار ہمیشہ امیت کی سطح پر ہوتا ہے، یعنی وہ کسی ایسے شخص کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے جو دنیاوی معیار کے لحاظ سے اس قسم کے عظیم کام کا حل نہ سمجھا جاتا ہو۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے بقرات اور افلاطون کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہو۔ دین کی اصل روح اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ہے، مگر بعد کے زمانے میں جب اندرونی روح سر پڑتی ہے تو ظواہر کا زور بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب غیر ضروری موشگافیاں کر کے نئے مسائل بنائے جاتے ہیں، روحانیت کے نام پر مشقت یا مشقوں اور ریاضتوں کا پورا ڈھانچہ کھڑا کر لیا جاتا ہے، عوامی توہمات مقدس ہو کر نئی شریعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہود کا یہی حال ہو چکا تھا، انہوں نے خدا کے دین کے نام پر توہمات اور جکر بندیوں کا ایک خود ساختہ ڈھانچہ بنا لیا تھا اور اس کو خدا کا دین سمجھتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان کے سامنے دین کو اس کی فطری صورت میں پیش کیا، غیر ضروری پابندیوں کو ختم کر کے سادہ اور سچے دین کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ پیغمبر جب آتا ہے تو سب سے بڑی نیکی یہ ہوتی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، مگر یہ ایمان عام معنوں میں محض ایک کلمہ پڑھنا نہیں ہے، یہ بے روح ڈھانچہ والے دین سے نکل کر زندہ شعور والے دین میں داخل ہونا ہے۔ سابقہ مذہبی ڈھانچہ سے آدمی کی وابستگی محض تاریخی روایات یا نسلی روایات کے زور پر ہوتی ہے، مگر نئے پیغمبر کے دین کو جب وہ قبول کرتا ہے تو وہ اس کو شعوری فیصلہ کے تحت قبول کرتا ہے، وہ رسم سے نکل کر حقیقت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سادہ بات ہر دور میں انسان کے لیے مشکل ترین بات ثابت ہوتی ہے۔
دوستوں میں یہیں تک تلاوت ختام پذیر، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔